بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ معروف اسٹرولوجر، ریلیجیس اسکالر اور نمرولوجی کے ایکسپرٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے جادو، جنات، نظر بد اور مختلف طرح کی جو بندش ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے مقبول جو عمل ہے، اس کے توڑ کے عمل جو ہیں، وہ بہترین عمل وہ کون سے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے جاننا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی میں ٹھیک، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جو ٹاپک تھا، یہ ہمارے بہت سارے جو ویورز ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کریں۔ ظاہر ہے مختلف لوگوں کے یہ ایشوز ہوتے ہیں، جادو، جنات اور پھر نظر بد کے معاملات ہوں یا مختلف کاروباری بندشیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کام چلتا ہی نہیں ہے، جتنی مرضی محنت کر لیں، کاروبار ہو، تعلیم ہو، شادی کی بندش ہوتی ہے کچھ لوگوں کے کہ شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بے شمار بے پناہ مسائل ہیں۔ ان تمام معاملات کو سر سامنے رکھتے ہوئے بہترین قسم کے جو عمل ہو سکتے ہیں سر، وہ پلیز ناظرین کے لیے آج رکھیں سر سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو علی صاحب، سب سے پہلے تو اپنا جو ہے نا ایک چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کو کہا جاتا ہے کہ جی برحق ہے، ٹھیک ہے، کرنے والا کافر ہے۔ جادو سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ جادو اصل میں باطل ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو جو ہے مطلب اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ ہیز بین ریکمینڈیڈ فرام اللہ سائڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، ان کا بھی پورا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ انہوں نے جو لوگوں کو ٹرکس سکھانی شروع کی، پھر آج بھی وہ چاہے بابل کے اندر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا، لوگ بولتے ہیں بابل، بابل تو باپ کو کہا جاتا ہے، یہ بابل ہے لفظ، بیبیلون جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ جی الٹے لٹکے ہوئے۔ اتنا اس کو ناپسند کیا گیا اس عمل کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سمبولکلی جو ہے وہ کر کے بتایا گیا تھا۔ موعظتین اسی لیے اترے تھے کہ لوگ اس دنیا کے اندر یہ خباثتیں کرتے ہیں، تو موعظتین جو ہیں ہم نے پڑھنی اور ہم نے اپنی شیل بنا لینی، اور بھی بہت ساری چیزیں، مگر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا، آصف بن برخیا، ٹھیک ہے، اس نے ملکہ کا جو تخت تھا وہ ود فلیش آف این آئی جو ہے وہ وہاں سے ادھر کر لیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ جادو میں اور طلسم میں فرق جاننا ضروری ہے۔ جادو تو یہ ہے نا کہ لوگ انکینٹیشن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، منتر تنتر جنتر جو بھی کرتے ہیں۔ طلسم جو ہے وہ اگر ہم اس کو الٹ کر دیکھتے ہیں، اس کو اگر ہم الٹائیں، طلسم ہے توئے لام سین اور میم، اس کو ہم الٹ کریں تو میم سین لام اور تے بنتا ہے، جو بنتا ہے لفظ مسلط، ٹھیک ہے۔ اس کو الٹ دیں تو یہ مسلط بنتا ہے۔ اچھا، یہ چیز جو ہے انورس ہوتی ہے، جس طرح سے سینما کی سکرین پہ ہم جو امیج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریل الٹی چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ سیدھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کئی احباب مجھے کوئی صاحب ہیں وہ ہمیشہ بیچارے کہتے ہیں کہ جی آپ انگلی سیدھی میں انگوٹھی پہنا کریں، تو یہ وہ انورس امیج والی چیز جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا انورس نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ الٹے ہاتھ میں پہنا ہوا۔ یہ بیسیکلی جو طلسم کرتے ہیں لوگ، وہ بناتے ہیں اور کہیں نہ کہیں رکھ دیتے ہیں، اس کا جو ہے انورس افیکٹ جو ہے وہ آتا ہے۔ اب یہ تو دنیا کے اندر چیزیں جو ہیں، جادو ہے، طلسم ہے، جنتر منتر، بہت کچھ ہے۔ کئی مطلب یہ ہے کہ لعنتی لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم کو الٹا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ، اور غلیظ جگہوں کے اوپر بیٹھ کے اس سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کا کیا حشر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ ہاں، قرآن پاک میں وعید ہے کہ ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اب نظر بد کی بات ہم کر لیتے ہیں، تو نظر بد جو ہے العین الحق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نظر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بات صحیح ہے، اور بہت ساری احادیث کے اندر، بہت ساری روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ جو جادو کی بدترین قسم ہے وہ نظر بد ہے، ٹھیک ہے۔ جادو کی بدترین قسم یعنی نظر بد جو ہے وہ جادو سے زیادہ ڈینجرس ہے؟ جادو سے کہیں زیادہ ڈینجرس ہے جی۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد کا شکار کروانے کے لیے اہل
مکہ کے جو یہود تھے نا وہ لے کے آئے کسی بندے کو, اس کو پے کیا ٹھیک ٹھاک, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانی ہے آپ نے. یہ آپ ایڈٹ کر دیجیے گا. جی جی. تو وہ جو بندہ تھا وہ آیا, اس نے آ کے نا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب جب وہ لایا جا رہا تھا تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ قلم کی آخری دو آیات کو اتارا یہ گیا. بات دوبارہ کریں یار, یہ لگی ہوئی ہے یہیں سے ہے سر. کہاں سے؟ وہ شخص کب آیا؟ اچھا, وہ جو شخص لایا گیا نا یہودیوں کی طرف سے, اس نے آ کے دیکھنا تھا, نظر لگانی تھی اس بدبخت نے. اس نے کیا نظر لگانی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ قلم کی آخری دو آیات کا نزول ہوا, ٹھیک, اور بتایا گیا کہ آپ کے لیے یہ چیز ٹارگٹ کی گئی ہے, آپ نے یہ دو آیات پڑھ لینی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ بندہ آیا, اس نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اس نے کہا بھائی یہ بات اور ہے, یہاں پہ نظر نہیں لگ سکتی, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سورہ قلم کی آخری دو آیات بھی نظر بد سے جو ہیں وہ ہمیں سیف سائڈ دیتی ہیں. اچھا, یہ ہو گیا. اس کے بعد رہ گئی بات جنات کی. جنات جو ہیں اشرف المخلوقات تو انسان ہے نا, اور جنات جو ہیں ہاں کئی جگہ ایسی ہیں جو ترک کی جا چکی ہیں. وہاں پہ اگر انسان جو ہے وہ پیدا ہوا ہے کمزور ذائچے کے ساتھ, اس کا اورا اگر کمزور ہے, وہ اس کے اورا کی کمزوری کے ڈٹرمن کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ان کو. تو وہ اگر اس اورا کے ساتھ اس جگہ سے گزر جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا قیام کر لیتا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, تو وہ اس نیگیٹو انرجی, یا آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیجیے جنات, کیونکہ جنات کا وجود جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں یہ انسان سے ڈرتے ہیں, انسان ان سے نہیں ڈرتا, یہ انسان سے ڈرتے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے قرآن کریم جیسی لازوال دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ اللہ رب العزت سے اپنا رابطہ ٹھیک نہیں رکھتے, اپنے لنک کو ویک رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آتی ہیں. اللہ رب العزت نے تو ہم سے جب ہمیں بھیجا تھا اس دنیا پہ, تو پہلے پورا عالم ارواح جو بھی ہمارے مالک نے خالق نے تخلیق کیا ہے, سب جگہوں کا وزٹ کروایا سب کو, اور پوچھا کہ اس کا بوجھ کون اٹھا لے گا, کون اٹھا سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے آگے ہو کے کہا تھا جی ہم اٹھا لیں گے. تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں تمہارے لیے کتاب بھی بھیجوں گا, میں تمہارے لیے پیغمبر بھی بھیجوں گا, میں تمہیں یہ سہولت بھی دوں گا, رزق بھی دیتا رہوں گا, ٹھیک ہے, مال و دولت بھی دوں گا, یہ سہولت بھی دوں گا, یہ سہولت. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا ذمہ اٹھا لیا. اب دنیا پہ انسان آ کے کبھی من و سلوا میں نقص نکالتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنی مرضی کے مالک ہو. تو پھر وہاں پہ ہماری جب انرجیز ویک ہوتی ہیں تو ہم جو ہے لاس کا شکار ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, کچھ ہیبٹس ہیں اپنی, وہ آپ ٹھیک کر لیں. سب سے پہلے تو آپ اپنی نماز کے جو بھی عبادات ہیں آپ کی, جو ذکر اذکار ہیں, ان کو ٹھیک کریں. بینگ مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت حق بھی دینا چاہیے, اور ویسے بھی یہ کہنا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کی پابندی کیجیے, قرآن پاک روز کھولیں, ایک بات. دوسرا, جب اپنے گھر میں انٹر ہوں تو آپ دایاں پاؤں اندر رکھیے. بڑی عام سی پریکٹس ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اندر پیر رکھیں, آواز دیں السلام علیکم, السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی موجود ہے, کوئی موجود نہیں ہے. پھر قل هو اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ پڑھیے, اور آیت الکرسی پڑھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی ہے یا نہیں ہے پھر بات چیت کیجیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اپنے گھر کے اندر یہ جو نمک کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا, یہ آپ سمجھ چھوٹا سا نمک ہے, گھر کے 4 کونوں میں کوشش کریں کہ وہ رکھیں. گھر کے جو 4 کونے ہیں نا وہاں پہ نمک رکھیں. جو ہڈیاں ہیں, چاہے وہ مرغے کے گوشت کی ہیں, چاہے بڑے گوشت کی ہیں یا چھوٹے کی ہیں, ہڈیاں رات کو گھر میں نہیں رہنی چاہیے. ہڈیاں ہمیشہ گھر سے باہر پھینکیں, کیونکہ جنات کی غذا خوشبودار لکڑی ہڈیاں یہ کھاتے ہیں. جہاں پہ یہ موجود ہوتی ہیں چیزیں, لکڑی چلیں وہ تو اپنے استعمال میں لے کے آتے ہیں نا, جہاں ہم ہیں وہاں پہ یہ نہیں آئیں گے. اگر جگہ کمزور نہیں ہے تو ہڈیوں کا جو ہے وہ آپ نے ہڈیوں کی احتیاط کرنی ہے. دوسرا یہ کہ میٹلز جو ہیں اپنی باڈی سے ریلیٹڈ
اپنے زوڈیک سائن سے ریلیٹڈ وہ کوئی نہ کوئی میٹل، خاص طور پہ آپ کو پتا ہے گاؤں دیہات میں کہا جاتا ہے کہ جن کی شادی ہوتی ہے یا منگنی ہوئی ہوتی ہے یا نکاح ہوا ہوتا ہے ان کو لوہے کا چھلا پہن کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہوائی چیزیں جو ہے وہ نہیں اثر کرتی. یا چھوٹا بچہ جو ہے جو ڈر جاتا ہے اس کے سرہانے جو ہے وہ تالا رکھ دیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے نا کنجی والا جو کھولتے ہیں گھما کے، وہ بھی رکھ دیا جاتا ہے. تو میٹلز جو ہوتے ہیں اپنے اپنے حساب سے میٹلز آپ پوچھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ جنرلی لوہا جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے یہ، اور موعظتین کی میں نے بات کی ہے، اس کو آپ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. سورہ اخلاص بھی پڑھیے اور موعظتین بھی، سورہ فلق، سورہ والناس. اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ جو یہ مخلوق ہے نا، دوسری جو مخلوق ہے یہ کسی بھی شکل میں، کبھی پرندے کی شکل میں آ سکتی ہے، کسی بھی شکل میں، وہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہے. آپ یہ کیجئے کہ اپنے جو صدقات کا معاملہ ہے وہ رکھیں، جو آپ کی توفیق ہے، جو استعداد ہے وہ آپ اپنا صدقہ وغیرہ اپنے لیے نکالیں. اس کے علاوہ سورہ آل عمران جو ہے اس کی تلاوت کریں، یا سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اپنی تلاوت میں رکھیں، ٹھیک ہے. وہ آ جاتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ یا 5 دفعہ پڑھ لیں تو جادو وادو کا سلسلہ جو ہے نا وہ نہیں رہتا. اور موعظتین اگر آپ 3 یا 5 دفعہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے، پھر دعائے کعب جو ہے وہ بھی آپ 7 دفعہ، 11 دفعہ، 70 دفعہ، 110 دفعہ وہ اگر آپ پڑھتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں پڑھ لیں، جو سن سکتے ہیں وہ سن لیں. سورہ رحمان جو ہے، ٹھیک ہے، 31 بار اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، ٹھیک ہے. سورہ رحمان جو ہے اس کو آپ پڑھیے رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں کے اندر آواز آنی چاہیے، اتنی آواز میں پڑھیں. ایک انرجی کا فیلڈ جو ہے، پازیٹیو انرجی کا، وہ آپ کے ارد گرد کریٹ ہوگا، ساؤنڈ انرجی وہ کریٹ کرے گی. پانی اپنے پاس رکھیں، پانی کے اوپر دم کریں، کئی لوگ نہیں بھی کرنا چاہتے نہیں کریں، پانی اٹھائیں، پانی کو اس کی اپنے پڑھنے کی آواز جو ہے نا وہ شیئر کریں اس کے ساتھ، اور پھر وہ پانی اٹھا کے 3 گھونٹ میں، فیملی ہے تو فیملی پی لے، مل کے پی لیں سارے، کسی جگ کے اندر، بڑے برتن کے اندر رکھ لیں یا شامل کر لیں، وہ پئیں، اور جادو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے وہ اکثیر ہے اس کے لیے، خاص طور پہ جب آپ باہر جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، آپ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں چلتا، ہم کام کر رہے ہیں، کاروبار میں جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو رہا، یا ہماری ملازمت میں برکت نہیں ہے. آپ باہر جس وقت گھر سے جاتے ہیں 1 مرتبہ آیت الکرسی سامنے منہ کر کے پڑھیں، 1 دفعہ رائٹ پڑھیں، 1 دفعہ لیفٹ پڑھیں، 1 دفعہ پیچھے پڑھیں، 4 ہو گئے، اور 5ویں دفعہ اوپر اشارے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں. پھر کام کریں، پھر دیکھیں کام کیسے نہیں ہوتا آپ کا، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، مگر یہ بہت مقبول، زیادہ اثرات رکھتی ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل زبردست سر، بڑے مقبول جو عمل ہیں، قرآنی آیات خاص طور پہ جو آپ نے جس طریقے سے بتائیں، تو یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے جادو، جنات، نظر بد اور مختلف جو بندشیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. نمبر جو ہے نمک ڈاکٹر کا، صاحب، سوری، جو نمک کا میں نے بتایا نا، خاص طور پہ جو نان مسلم ہمارے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، وہ نمک کا خاص طور پہ وہ رکھیں حساب کتاب. نمک رکھ سکتے ہیں، نیل رکھ سکتے ہیں، نیل ان دا فارم آف پاؤڈر جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہ آپ نمک کے اوپر چھڑک کے بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں آتی. جی بہت پلیز. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین پہ ہے. مزید اب اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.